نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر اہل کتاب بالخصوص یہودیاں دے خصائل خبیثہ دا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہاں لوگاں نے سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے منصب نبوت دے اندر ناکام کرن واسطے قسم و قسم دے حربے استعمال کیتے، مگر سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمت و استقلال دے نال منصب نبوت دی تعلیم و تبلیغ مسلسل جاری فرمائی، کیونکہ دنیا تے سب تو زیادہ مؤید مصدق سوڑے محمد معصوم دا رب دا قرآن موجود ہے، جس دی وجہ تو کوئی بھی دشمن اسلام اپنی تخریب کاری دے اندر کامیاب نہ ہو سکیا، کیونکہ سوڑے محمد پاک دی صداقت اور رسالت دا شاہد بڑھ کے اللہ دا قرآن آیا۔ علماء یہود دا ایک وفد آیا سوڑے محمد معصوم دی خدمت دے اندر، مختلف قسم دے سوالات اور اعتراضات پیش فرمائے۔ اللہ دے محبوب محمد مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ تسا خود اپنی کتاب تورات نو کھول کے ویکھ لو، جس آخری پیغمبر دی بعثت دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، او اوصاف و کمالات اگر میرے وجود دے اندر نہ پائے جاویں تو ٹھیک ہے میرے منصب نبوت دا یا میری رسالت دا انکار کر لوے ہے۔ ہر لحاظ نال جدا او
ناکام ہوئے، پھر سوڑے محمد کریم نے حلف اٹھا کے فرمایا کہ اللہ جاندہ ہے کہ میں محمد اللہ دا سچا رسول ہاں۔ مگر چونکہ یہودیاں دے علماء نو حقیقت دا تو پتہ ہے کہ واقعتاً محمد اللہ دا آخری رسول ہے، مگر اس دے باوجود انہوں نے اپنے مذہبی تعصب دی وجہ تو پیارے محبوب دے حلفیہ بیان دے باوجود بھی انکار کر دیتا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے قرآن مقدس دا حکم نازل فرمایا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، میرا سونا پیغمبر اگر ساری دنیا بھی تے پیغمبر دی رسالت دی گواہی نہ دے تو پریشان نہ ہو وہ، لیکن اللہ یشہد، اللہ خود تیری صداقت دی گواہی دے رہا ہے۔ بما انزل الیک، اس کتاب دے ذریعے تے پیغمبر دی رسالت تے صداقت دی شہادت دے رہا ہے، جس کتاب نو تے سونے محمد پاک دے دل دوتے نازل فرمایا ہے۔ چلو تورات اور انجیل دیاں شہادت تو تسلیم نہیں کر رہے، انزل الیک، اسا اس قرآن پاک دے اندر بھی تے سوڑے محمد پاک دی صداقت دی شہادت دا اعلان فرما دیتا ہے۔ انزلہ بعلمہ، اور اے قرآن پاک تے سوڑے پیغمبر تے نازل اس وجہ تو فرمایا ہے، بے علم ہی، ساڑھے علم چے پہلے موجود ہے کہ چاہے ساری دنیا بھی میرے محمد دے مخالف ہو جائے تو بھی میرا سوڑا محمد پاک ساڑھے منصب نبوت نو چھوڑ نہیں سکتا۔ والملائکۃ یشہدون، اور میں رب دے فرشتے بھی اس بات دے شاہد ہیں کہ تو محمد اللہ دا سچا رسول ہے۔ اس ذکر کرنے دے بعد اتنے دلائل بینات ظاہر کرنے دے بعد ہن جس بندے نے تے سوڑے محمد پاک دی نبوت و رسالت دا انکار کیتا، حالانکہ اسا نے اتمام حجت فرما دیتا ہے، اسا ایسے دلائل نال تے پیغمبر دی نبوت و رسالت نو ثابت فرمایا ہے جس دا توڑ قیامت تک کوئی موجود نہیں ہے۔ اس دے باوجود بھی اگر کوئی تے پیغمبر تے اعتراض کردا ہے، تیری شریعت اور سیرت نو تسلیم نہیں کردا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے کفر بھی کیتا اور میرے سوڑے محمد معصوم دی سبیل دی رکاوٹ بھی بنے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ ایسی ضلالت اور غوایت دی کھائی دے اندر گر گئے ہیں جتھوں ہون انہاں دا نکلن دا امکان بھی ختم ہو گیا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم، جنہ لوگاں نے کفر بھی کیتا وظلموا، اور میرے محمد دے دین حق تے پردہ بھی پایا،
یہ جائے لوگاں واسطے نہ میں اللہ نے مغفرت دا دروازہ کھولنا ہے اور نہ ہی یہ جائے لوگاں واسطے میں اللہ نے ہدایت دا دروازہ کھولنا ہے. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، انہاں دے واسطے میں اللہ نے سارے رستے بند کر دیتے. طریق آکھیا ویندہ رستے رو. ہاں میں رب نے ایو جائے لوگا واسطے رستہ کیڑا کھلا رکھے ہے. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا آباداً. یہ ہو جائے بدبخت قسم دے لوگاں واسطے میں اللہ نے ہمیشہ واسطے جہنم دا بوہا کھول کے رکھے ہوئے ہوتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تے میں رب دا جہنم یا جنت دے متعلق فیصلہ کرنا یہ نہیں ہے کہ میں رب نو کو بینچ بناونا پاؤندا ہے، کسے دے دلائل سننے پاؤندے. عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، میں اللہ جدہ فیصلہ فرما دے وہاں تو میرے فیصلے نو چیلنج کرنے دی جرات کسے اندر نہیں ہے. اس ساری وضاحت کرنے دے بعد ہن اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگو تحقیق آ چکا ہے تواڈے پاس میں رب دا خاص رسول بالحق، سچا دعویٰ اور سچائی دا خزانہ لے کے تواڈے کول آیا. اپنی طرفوں نہیں آیا. من ربکم، من ربکم دا لفظ بول کے اللہ نے بعثت محمد الرسول اللہ دی شہادت دیتی ہے کہ رسول وہی ہوندا ہے جیڑا کئی دی طرفوں آون والا ہوئے، اللہ دی طرفوں آون. تو اللہ نے دلیل دے دیتی کہ میرے رسول دے سچے ہون دی دلیل ہے کہ میں سوڑے محمد معصوم نو خود پسند فرما کے نبوت و رسالت دا سہرا پوا کے بھیجے. لہذا انہاں یہودیاں دیاں خرافات تے بکواسات نو سن کے کدائیں میرے سوڑے محمد پاک تے ایمان لے آون دے بعد توڑا کدائیں ایمان ڈگ مگا نہ جاوے کہ آخر ایڈے وڈے وڈی داڑیاں لے مولوی جو محمد تے اعتراض کر رہے ہیں معلوم ہوندہ کوئی نہ کوئی دالچ کہ اللہ ضرور ہے. اللہ فرمایا نا میں رب اس بات دی شہادت دے رہا کہ میرا رسول دا آونا بھی سچ ہے تے منصب نبوت دا بیان کرنا بھی سچ ہے. یہ میرا رسول میری پسند بن کے آیا. ایک تا اس ایمان تے استقامت نال رہو تے جڑے مذہبین دے شکار ہے انہاں نو میں اللہ شہادت دے کے ہن فرما رہے ہیں فآمنوا خیر لکم. اگر دنیا اور آخرت دی خیر و برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سارے مذاہب نو چھوڑ کے اکیلے میرے محمد تے ایمان لے آؤ. اتنا اعلان کرنے دے بعد ہن اللہ پاک اپنی شہنشاہیت اور اپنی بے نیازی دا ذکر فرما رہے ہیں. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تساں میرے سوڑے محمد پاک دی نبوت اور رسالت ایمان نہ بھی لے آؤ، میرے پیغمبر نو سچا رسول نہ بھی منو، پھر بھی میں رب دی شہنشاہیت اور حکومت دے اندر ایک تل جتنا بھی فرق نہیں آ سکتا. مطلب یہ ہے
اس امت نو اللہ نے جو خزانہ نبوت محمد الرسول اللہ نصیب فرمایا ہے، اس جیسی نعمت اور اس جیسا احسان اس تو قبل اللہ کسے قوم اور امت نو نصیب نہیں فرمایا۔ پورے قرآن پاک دے اندر تو سب مطالعہ کر کے دیکھ لو، ہر پیغمبر نو اللہ نے جدہ خطاب فرمایا ہے اس دا نام لے کے خطاب فرمایا۔ سب تو پہلا پیغمبر ابو البشر آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آیا، اس دے بارے اللہ فرماتا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم، دیکھیں او دا نام لے کے انہوں خطاب فرمایا، تو بھی اور تیری اہلیہ محترمہ بھی تو سا اپنا مسکن تے ٹھکانہ میری جنت نو بڑھا لو۔ اس تو بعد نوح علیہ السلام آئے جس نو لقب ملے گیا ثانی آدم، اس نو بھی خطاب فرمایا تے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے میرے نوح جس بیٹے دی سفارش کر رہا ہے در حقیقت اے تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ زکریہ علیہ السلام یا زکریہ انا نبشرک بغلام، عیسیٰ ہے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، یا موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ کڑی شے ہے، وہو اعلم، حالانکہ اللہ جاندہ ہے کہ میرے موسیٰ کلیم اللہ دے ہاتھ سوٹا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر دا نام لے کے انہوں ساڑھ مارے۔ پورے قرآن پاک نو تو سا کھول کے دیکھ لو، اللہ نے کسے جگہ تے سوڑے محمد نو یا محمد نال خطاب نہیں فرمایا۔ منصب نبوت دے نال اللہ نے اس نو مخاطب فرمایا۔ کسے جگہ تے فرما دیتا یا ایوہ النبی، کسے جگہ تے فرما دیتا یا ایوہ المزمل، کسے جگہ تے فرمایا یا ایوہ المدثر، کسے جگہ تے اللہ پاک نے فرما دیتا یا ایوہ الرسول، یا پھر اوصاف و کمالات نو مخاطب ہوئے یاسین طٰہٰ والضحیٰ، یعنی سوڑے محمد پاک دا نام لے کے اللہ نے خطاب نہیں فرمایا۔ مطلب اے ہے کہ جدہ بھی خطاب فرمایا ہے سوڑے محمد پاک دے کسے نہ کسے کمال نو مخاطب ہوئے، تو یہ ثابت کیتا ہے، یا دوسرے لفظ انہیں سمجھ لو، قرآن پاک دا ایک لفظ میرے محمد دی نبوت اور رسالت دا شاہد بڑھ کے آیا۔ ہر جگہ تے سوڑے محمد الرسول اللہ دا منصب نبوت نو سامنے رکھ کے اللہ نے محمد رو خطاب فرمایا ہے۔ المزمل، مزمل دا معنی اے ہوندہ ہے چادر اوڑنا۔ نبی علیہ السلام دوتے جدہ پہلی وحی دا نزول ہویا، سوڑے محمد کریم نو سردی لگ گئی، وجود کپ کپاہٹ تاری ہو گئی۔ پہلی دفعہ جو رب دی نال ہم کلام ہوئے، گھبراہٹ تو پیدا ہوئی، گھر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو جاندے انہوں نے فرمایا زملونی، میں نو کوئی چادر اوڑھاؤ، میں نو سردی لگ رہی ہے، زملونی، مجھے کوئی کپڑا اوڑھاؤ۔
اس دا یہ معنی نہیں جو اے کملی والے، اس دا معنی یہ ہے اے چادر اوڑھنے والے۔ تو سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے استراحت فرما رہے ہن، لیٹے ہوئے ہن، تو اللہ نے پھر سوڑے محمد کریم نو سڑ مارے ہن۔ اللہ نے پھر فرمایا یا ایوہ المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے قوم، اٹھو میرے پیغمبر، ہن سون کا وقت ختم، ہن اٹھو تے تلوار لا الہ الا اللہ دی لے کے بیان کرنا شروع فرما دے۔ چاہے رات ہوئے تو چاہے ادھی رات ہوئے، چاہے دن ہوئے، لے لو نہار دے اندر۔ اور پھر مزید پھر اللہ نے سڑ ماریا یا ایوہ المدثر، اے چادر اوڑھنے والے میرے محمد معصوم، قم اٹھو فانذر وربک فکبر، میرا سونا پیغمبر اور میں رب دی کبری آئی اور وحدت دی چادر نو نکھیڑ کے لوگاں دے سامنے بیان کر، تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جاوے خالق اے کمالہ والا ہوندہ ہے، مخلوق اے کمزوریاں والی ہوتی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ تو خیر بہرحال سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک ایک حرکت دا شاہد بڑھے آئے تو رب دا قرآن بڑھ کے آیا ہے۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد، ساری دنیا بھی تیرے مقابلے چ آ جاوے، میں اللہ بھی اور میرا قرآن کلام اللہ بھی، میرے فرشتے بھی، ذرہ ذرہ کائنات دا اس بات دا شاہد ہے کہ محمد اللہ دا سچا رسول ہے۔ نہ اس دی رسالت جو فرق آ سکتا ہے، نہ اس دی صداقت جو فرق آ سکتا ہے۔ جس دی صداقت دا شاہد رب دا قرآن ہوئے تو اس دی صداقت دے متعلق بندہ سوچی پہ جاوے کہ پہلے میں ویکھاں اے دی گل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اسے واسطے حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمائدے ہوندے ہن کہ دنیا دی کوئی شخصیت بات کرے پہلے سوچو پھر من لو، مگر جداں سوڑا محمد پاک بات کرے پہلے من لو تو پیچھے سوچے دے رہ جاؤ۔ پہلے کیا کرو؟ من لو، کیونکہ محمد دی زبان دے اندر کدی شک دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ محمد پاک جو بول بولے سی نرا سچی سچ ہو سی، بندہ سوچی تو اتھے پوے نا جن دی گل دے اندر شک دی گنجائش ہوئے۔ لہذا دنیا دی کوئی شخصیت بات کرے پہلے سوچو پرکھو کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، مگر جتھے محمد دا بول آ جائے بغیر سوچے من لونا، اے مومن آدمی دی صفت اور کمال ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، او لوگ جنہاں نے میرے سوڑے محمد الرسول اللہ دے منصب نبوت دا انکار کیتا ہے، میرے سونے پیغمبر دا منصب میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ اللہ نے تائیں شہادت دیتی ہے انزلو بعلم ہی، میں نو پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے اس منصب نبوت دا حق ادا کرنے والا میرا محمد پاک ہے۔
اس لفظ تو محسوس انج ہوتا ہے کہ اللہ کریم دے تو علم چاہائی نہ کہ ایک وقت آونا ہے میں محمد پاک نبوت و رسالت دا سہرا اللہ دے علم ہی تو آئی انزلہو بے علم ہی مگر سوڑے محمد کریم واسطے تحفہ قرآن اللہ پہلے تیار کر کے رکھے اللہ نو پتا ہے کہ ایک وقت آسی کہ وادی مکہ دے اندر سورج نبوت بن کے ابھر سی تو میرا محمد الرسول اللہ ابھر سی اس وجہ تو اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر جتھے بھی فیصلے فرمائے انتہائی درجے دے فیصلے فرمائے کیونکہ میرے محمد الرسول اللہ دے بعد کوئی نبی اور رسول بن کے نہیں آ سکتا نہ ساڑھے قرآن ورگی کوئی کتاب قیامت تک آ سکتی ہے پچھلے پیغمبرانوں اللہ نے جو کتاب نصیب فرمایا انہاں دے اندر حتمی فیصلے نہیں ہوئے موقع پر موقع اللہ نے فیصلے فرمائے مگر سوڑے محمد الرسول اللہ دی شریعت نے جتھے بھی فیصلہ فرمایا ہے حتمی فیصلہ فرمایا ہے کیونکہ آخری نبوت اور رسالت دا مرکز انتہائی درجے دا بن کے آیا ہے تو میرا محمد الرسول اللہ آیا ہے انج سمجھ لو تلویاں عدالتاں کوئی فیصلہ کرے سول کرے پھر اتلی تے چلی جاندی ہے پھر اس تو جدہ فیصلہ ہوئے ہائی کورٹ چلا جاندہ ہے اس جو چیلنج کرنا ہوئے تا سپریم کورٹ جو تر جاندہ ہے تے جتھے وال سپریم کورٹ دا فیصلہ آ جاوے وال اتھے تا اپیل دی بھی گنجائش نہیں راندی اللہ فرماندہ ہے میرا محمد الرسول اللہ دین اسلام دا سپریم کورٹ بن کے آیا ہے جتھے میرے محمد دی شریعت فیصلہ فرما دے جتھے میرے محمد دے دل دتے آمن والا قرآن فیصلہ فرما دے اتھے ساری دنیا نو سر خم تسلیم تو کرنا پونا ہے مگر میرے محمد دے کیتے ہوئے فیصلے نو چیلنج کرن دی جرت کہہ دے اندر یہ جرت کیونکہ محمد پاک نبی بھی انتہائی درجے دا بن کے آیا اور شریعت اسلام جڑی سوڑے محمد نو اللہ نصیب فرمائیے او بھی انتہائی درجے دی بن کے اس وجہ تو اللہ کریم نے سوڑے محمد الرسول اللہ دے بارے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق جاءکم آگے توڑے کول الرسول ایک جگہ تے اللہ فرماندہ ہے جاءکم رسولن مصدقن ایک جگہ تے اللہ فرماندہ جاءکم رسولنا رسولنا ایک جگہ تے فرمایا جاءکم رسولن اتھے نہ نائے نہ لن اتھے فرمایا الرسول جاءکم الرسول بالحق من ربکم آگے توڑے کول میرا رسول الرسول انجد رسول ہے خاص رسول ہے انجد با کمال رسول ہے اتنا با عزت با شرافت رسول ہے
اتنا صداقت دا خزانہ رسول ہے، ایو جے رفت عظمت والا رسول ہے، ایو جے اوصاف و کمالات والا رسول ہے۔ الرسول کہ ایہو جی اول میں اللہ دے کارخانہ قدرت دے اندر بھی کوئی نہیں ہے، ایہو جی رسول میرے کارخانے دے اندر سیمپل جوگا بھی کوئی نہیں ہے، ایہو جی نہ حسن و جمال والا، ایہو جی نہ حسن سیرت والا، ایہو جی کوئی نہ صاحب بصیرت پیغمبر ہے، ایہو جی نہ صاحب شریعت پیغمبر ہے، ایہو جی صاحب کمال و جمال پیغمبر ہے۔ الرسول اے سارے کمال دی انتہا بن کے آیا ہے، اسے واسطے میں اس محمد نو مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ دا معنی ہوندا ہے چنے ہویا، کیشا چنے ہویا۔ ہن اللہ دی نظر دے اندر تا ہر شے ظاہر ہے۔ ہن اللہ نو پتہ ہے کہ میں یوسف نو کتنا حسن دیتا ہے، اللہ نو تو پتہ ہے نا، جس حسن یوسف نو ویکھ کے انگلیاں پیاں کٹے دیا ہے، یہ تو بندہ انہاں کو پوچھے کہ تو یوسف دے حسن چو کیا نظارے نظر آئے، مگر اللہ فرماندا ہے اسا سوڑے محمد معصوم نو الرسول وڈا خاص رسول بنایا ہے، بڑا با کمال پیغمبر بنایا ہے، تے انج دا سونا بنایا ہے کہ مصطفیٰ بنایا ہے، یعنی لکھاں حسن یوسف والے کھلوتے ہوئے، ساری دنیا حسین و جمیل کھلوتے ہوئے، ہر بندہ سوڑے بندے دی تعریف کھلا کرندا ہوئے، کوئی آکھے دا متھا وڈا سونا ہے، کوئی آکھے ایدا سینہ تے چھاتی مردی وڈی سوڑی ہے، ایدی طور وڈی بے مثال ہے، ایدی رفتار وڈی بے مثال ہے، ایدی صورت بے مثال تے با کمال ہے، ہر بندہ حسین و جمیل دیاں تعریفاں کھلا کرندا ہوئے، جد ساری دنیا سارے حسینہ دی تعریف کر کے تھک جاوے، اس ویلے میں کو سامنے ظاہر کراں تے وجود محمد رسول اللہ نو، اس وقت میں اللہ کریم فرماواں تساں سارے اپنے اپنے حسینہ دی تعریف کر رہے ہو، ایک اے حسین میرا محمد پاک ہے جن دی تعریفاں دا حق ادا سوا میرے کوئی کر سکتا نہیں، ایک او حسین ہے جن دی تعریف کرنے والی دنیا ہے، تے محمد او حسین ہے جن دی ثنا خوانی کرنے والا خود اللہ ہے۔ اس وجہ تو اللہ فرماندا الرسول بالحق، ایو جیا رسول توڑے کولو آیا ہے جڑا بالحق، قرآن پاک والا حق تو اپنی جگہ تے رہ گیا، میرے سوڑے محمد الرسول اللہ دی صورت بھی حق بن کے آئی ہے، میرے پیغمبر دا وجود بھی حق بن کے آیا ہے، او دی وجہ ہے اللہ نے تائیں چیلنج فرما دیتا ہے، میرے محمد الرسول اللہ دے نال ملدا جلدا اگر تانوں کوئی سونا مل جائے، میرے محمد دے نال دی حسن سیرت والا جے تانوں دنیا تے مل جائے، ولیاں وچوں اگر نہیں ملدا تے نبیاں دا نقشہ بھی پیش کر سکدے ہو، اللہ فرماتا فاتو بے صورت میں مثلے یہ میرے قرآن دی صورت نال دی صورت کوئی نہیں ہے، انہیں صاحب قرآن محمد دی صورت نال دی صورت کوئی نہیں ہے، یہ میرے محمد رسول اللہ دے نال ملدی جلدی تو دنیا تو صورت مل جاوے، ول بے شک میرے محمد دی صداقت انکار کرنے آئے، یہ میرے محمد
نعمت دے نال دا حسن و جمال والا با کمال جوان تانوں نہ ملے ول تانوں مننا پونا ہے جویں اس دے نال دا مصطفیٰ کوئی نہیں ہے انہیں اس دے گھلن والے الہ دے نال دا اور کوئی نہیں ہے الرسول انہیں سمجھو کہ میں رب دے حسن دا نچوڑ بن کے آیا تا میرا محمد مصطفیٰ آیا اسے واسطے تو ایک موقع تے جدا یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے تے انہاں حسن و جمال جو ڈٹھا نا تقطعنا ایدیہن اپنے ہتھاں نو کٹ دیتو نے تے نال آکھن لگیاں ہاشا للہ سانو اللہ دی قسم ہے ہاشا للہ ما ھذا بشر سانو اللہ دی قسم ہے اے مڈھو بشر محسوس ہوندا ہی نہیں ان ھذا الا ملکن اے کوئی نوری ہے یہ کیا ہے ایک مسئلہ سمجھائیے نہیں تھا ہی مصر دیاں طوائفہ قسم دیاں عورتاں وہ کراڑی ہی آنا غیر مسلمہ ہیں کیونکہ اجے تک یوسف علیہ السلام نے تو نبوت و رسالت دا اعلان نہیں فرمایا تو کراڑیاں کافرہ عورتاں نے بھی تسلیم کر لیا انہاں آکھیا بھئی اس دی شرافت کوئی شک دی گنجائش ہے مگر بشر نو ملک نور مننا ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملکن یہ بشر نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ ملک یہ ملک اے نہ سمجھا ہے جڑا کبیر علیہ تھڑی نہ رہا ہے ملک صاحب ملکن فرشتہ نوری بشر نو نور مننا اے مصر دیاں کراڑیاں دا عقیدہ ہے سوچی پائے گئے ہو یوسف علیہ السلام نور آئی یا بشر آئی جی تے اوکے پیا دل اے بشر نہیں کون ہے بولو یعنی بشر دی حقیقت نو جھٹلا کے تے بشر نو نور تسلیم کرنا اے مردان دا بھی عقیدہ نہیں اے طوائفہ قسم دیاں عورتہ دا عقیدہ ہے وہ سمجھ رہے ہو آکھن لگی ہے بڑا معزز تے مکرم فرشتہ ہے ان ھذا الا ملکن کریم بہت بڑا کوئی مکرم فرشتہ ہے اس دے تے وجود دے ایک ایک رونگتے وچو شرافت دے نہرہ پیا چھلک دیا ہے اس بندے دے وچو تک کدی بھی کسے قسم دی کوئی غلطی محسوس نہیں ہو تو خیر بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ نے جدا پڑھیا نا حضرت امنا عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ ازواج مطہرات وچوں سب تو پہلی اے عورت ہے جس نو خود سونے محمد پاک نے اپنے بستر نبوت تے بہا کے قرآن دی تفسیر پڑھائی ہے عورتہ وچو سب تو پہلی مفسرہ قرآن حضرت امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتھے جدہ پہنچیا انہاں کیا اچھا حسن یوسف اتنا ہے کہ انہاں اس نو ویکھ کے تے اپنی انگلیاں بھی کٹ دیتی ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہن دوپہر دا ٹائم ہے جتی دی ودھر ترٹ گئی انہیں تے سوڑا محمد کریم سوئی دھاگے نال اپنی جتی نو آپ بیٹھا گڑھیندا ہے خدا دی قسم دنیا دے شین شاوانو گھول گھتا محمد دی جتی دی ودھر تو ایڈا با کمال پیغمبر مگر خود اپنی جتی نو ٹانکا پیا لیندا ہے چونکہ گرمی دا موسم جو آئی
حالانکہ امی عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میں نبی علیہ السلام نو آکھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے مائی باپ تا ہے محمد پاک دے قدمہ تو قربان ہو جاویں، میں جو ہاں میں خود تو انہوں ٹانکہ لگا کے دے لیا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا نہیں تو میں نو لے آ دے، میں آپ ہی جتی نو گڑھ لینا۔ تو گڑھیندے جو بیٹھے ہیں ادو گرمی ہے، سونے محمد کریم دے متھے مبارک تو پسینہ آ گیا، پسینے دے قطرے جو آئے نا ادو او پڑی بیٹھی آئی کہ انہاں تا حسن یوسف نو ویکھ کے کیا کیتا ہے۔ سوڑے محمد کریم دے جبین مقدس تو آون والے پسینے دیاں قطرے انو ویکھ کے اکھن لگی آئے، لوامی زلیخہ لو رأینا جبین ہو، لوامی زلیخہ لو رأینا جبین ہو، لأسرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ او جڑیاں عورتان انہاں نے تو سونے پیغمبر حسن یوسف نو ویکھ کے انہاں نے ٹور ویکھی، گفتار ویکھی، رفتار ویکھی، لالزار رخسار دا دیدار کیتا ہے۔ اللہ دے اس پیغمبر دے بولن سنیا گئے، او دی ٹور نو ویکھیا ہے تے ایڈیاں مبہوت ہویاں ہیں، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ انہوں نے تا پورے یوسف دے وجود نو ویکھیا تے انگلیاں کٹ لیا ہیں، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ اگر او عورتاں میرے محمد دی جبین تے آئے ہوئے پسینے دے قطرے دی جھلک بھی ویکھ لے دیا، لأسرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ میرے محمد دی جبین تے آئے ہوئے پسینے دے قطرے دی ایک جھلک بھی ویکھنا، انہاں اپنے دل دے ٹکڑے کر کر کے تے اپنی تلیاں تے رکھ کے دیا، اے محمد اسا اپنی جان دے 70 ٹکڑے تک کراون واسطے تیار ہے، مگر اللہ دا واسطے ذرا اپنے متھے دے پسینے دے قطرے دا چمکار تے کھڑ دے۔ تاتا ایو جائے پیغمبر دے بارے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے، آٹھ رات دا ویلے عشاء دی نماز پڑھن دیاں تیاریاں وچ صحابہ کرام بیٹھے اسے کہ ہڑے سورہ محمد رسول اللہ اپنے حجرہ عالیہ چو بیر نکل سل تے سانو آکے عشاء دی نماز با جماعت ادا کرے سل۔ اجا سوڑے محمد کریم حجرہ عالیہ چوتنان نکلے، اسا صحابہ کرام نے سوچیا گئے انہیں ویلے جو بیٹھے آئے سوڑے محمد رسول اللہ دے تذکرے کرنے شروع کر دے آئے، سوڑے محمد کریم دے فضائل و کمالات بیان کرے دے آئے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے، یارو ایک جٹ بندے نے ایک راتی آکے سوڑے محمد کریم کو لو مسئلہ آکے پوچھیا گئے، اس دا انداز جو جٹا کھا سوڑے پیغمبر سوڑ کے او دے انداز نو ویکھ کے متبسم ہوئے، تبسم فرمایا ہے، اتنے مسکرائے ان کے سامنے آلے سوڑے پیغمبر دے دو دند مبارک بھی ظاہر ہو پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے، سوڑے محمد کریم جب مسکرائے انہا دندہ دا چمکار یتلعلع نورہ علی الجدر، مینو اللہ دی ذاتی قسم ہے جس کے قبضہ قدرتی مٹھج میں علی دی جان ہے،
رات دی تاریکی دے اندر محمد مسکرایا ہے او دے دندے دے چمکار مینوں رات دی تاریکی دے اندر دیواراں دے تے شعاعیں تے کرنا پڑدیاں یا نظر آیا ہے یعنی سونے محمد رسول اللہ دے مسکراہٹ بھی اللہ نے بے عیب تے بے مثال بنا دیتی ہے یہ تذکرے کرے دے بیٹھے آن تو دو محمد کریم اپنے حجرے میں چوبیر نکلے حضرت حسان دی جدا نظر پئی جبین مصطفیٰ تے بے ساختہ آکھن لگ گئے متا یبدو فی اللیل البہیم جبین ہو متا یبدو فی اللیل البہیم جبین ہو یلوح مثل مصباح دجل متوقدی آکھن لگا مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے متا جدو اچانک یبدو ظاہر ہوئے محمد پاک فی اللیل البہیم رات جو بنائی تاریکی انتہا درجے دی آئی ہو جئی تاریکی دے اندر جبی نہ ہو جدا محمد دے متھے تے میرے نظر پئی ہے یا لوح مثل مصباح دجل متوقدی مینوں سوڑے محمد دی جبین چو ان دا چمکار نظر آیا ہے مینوں ان معلوم ہوندا جویں محمد دے متھے دے چمکار دی وجہ تو اللہ نے پورے مدینے نو منور کر چھوڑیا اللہ تا آکھے جاءکم الرسول او گل بولتا نہیں گئے یہ کیتی آئی نا قد جاءکم الرسول بالحق یہ کوئی عام جیا مولوی یہ نہیں ہے بلکہ الرسول ایسا رسول بن کے آیا ہے جس کی مثال میرے کارخانہ قدرت جو موجود ہے او رسول ویکھو آیا کس واسطے ہے بالحق تو آڑے سامنے کیڑی شے نو ظاہر کرنے واسطے آیا ہے حق جبین یہ لفظ قرآن پاک چی آندا ہے او ابراہیم علیہ السلام جدہ اپنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں فلما اسلما جدہ دو ٹر پائے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ متھے دے بل لٹایا ہے اپنے اسماعیل اس دا متھا زمین تے ٹکیا پہ ہے صرف اس واسطے کہ اللہ دے حکم دی تعمیل وچ اللہ دے حکم دی تعمیل وچ تے سوڑے محمد دا متھا رب نے انج دا بنایا ہے اللہ فرماتا متھے تا سا سارے دے بنایا ہے نا مگر محمد دا متھا وہ ہے جدا اجا گھروں نکل دا پیا ہوندہ ہے اس نے متھے نو ویب کے اللہ دا رزوہا واللیل اذا سجا اللہ یار اس وقت کتنا مزہ آدھا پہ ہو سی اللہ تو آکھے رفعنا لکا ذکر ادو اللہ کریم فرماوے میرا سونا محمد الرسول اللہ حسن تا ساری دنیا تے تقسیم کیتا سے مگر تے محمد پاک نو جڑا حسن دیتا ہے اسے واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ اعطیہ شطر من الحسن اللہ پوری گڑھڑی حسن دی بنا کے میں محمد تے مل چھوڑی یہ ان اللہ ہی جاندہ ہے کہ وہ حسن دی کتنی گڑھڑی ان اللہ ہی بنائی ہے تیری میری پٹھیاں دی گڑھڑی تا ہے نہیں اس گڑھڑی دی انتہا بھی جاڑا اللہ کا ہو رہے اللہ دی ذات ہے اس پیغمبر نو اللہ کریم اتنا با کمال بنایا ہے کہ جس دی ثنا خانی اللہ خود فرماوے مگر او سوڑا محمد کریم وقت بھی اپنا
متھا اور جبین نیاز زمین تے ٹکا کے وات وی تلو آدھا پہ سبحان رب یل سبحان رب یل اعلی، حالانکہ اتو اللہ آپ کھلا آدھا ہے انکا انتا، انکا بے شک تو، انتا اور صرف تو ہی میرا محمد الاعلی، انکا انتا الاعلی، جس نو اللہ خود آکھے انکا انتا، توجہ کریا محمد واسطے تاکید در تاکید دے الفاظ، انکا انتا، یہ لفظ اللہ اپنے واسطے آتا ہے، انکا انتا السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو سنن والا ہے، بے شک تو ہی تو جانن والا ہے، مگر اتو اللہ محمد رو آتا ہے انکا انتا السمیع العلیم، میرا محمد دنیا تا ساری وسائی ہے، میری نظرہ کے اندر ڈھکن والا تو ہی تو ہے، میری نظرہ وچ چھکن والا تو ہی تو ہے، اتو اللہ آتا تو ہی تو ہے، تلو محمد آتا سبحان رب یلعالی، اللہ آکھے تو ہی تو ہے، محمد آکھے ربا تو ہی تو ہے، اللہ آتا تو ہی تو با کمال ہے، تیرے نال تا بنایا کوئی نہیں، تلو محمد آتا ہے سبحان رب یلعالی، اللہ ول تیرے ورگا الہ محمد نو ہی نظر آیا کوئی نہیں۔ یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول، ایک خاص رسول آیا، اس ورگا رسول نہ پہلے کوئی آیا تے نہ کو قیامت تک آ سکتا ہے، تے رسول کل خانیاں لے کے آیا ہے، یارویاں لے کے آیا ہے، تیجے ساتے ختم 40ویں اے لے کے آیا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے جیڑا ایڈا با کمال بندہ ستوانو دیتا ہے کنے کم لے کے نہیں آیا، آیا تا بالحق، اے میں رب دی لا شک کتاب قرآن توڑے واسطے لے کے آیا ہے، تے ذہن چ رکھو میرا آمن والا خطیب بھی میرا ہی نے، تے جیڑا توانو حق پڑھ پڑھ کے سناونا ہے سو او بھی بولو وہ بھی میرا ہی نہیں۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیهم طریقا الا طریق جہنم، جیڑا ول میرے سونے محمد رسول اللہ دی بے ادبی چکرے، میرے سونے پیغمبر دے حسن صورت حسن سیرت پردہ پوشی چکرے، ایو جائے بندے واسطے میں اللہ کریم مغفرت ہدایت دے دروازے بند کر دیندہ ہونا، ایو جائے بد نصیب واسطے دروازہ میں اللہ کیڑا کھولنا ہے، طریق جہنم، ایو جائے بندے واسطے میں اللہ کریم جہنم دا دروازہ کھول دینا ہے، کیونکہ میری رحمت دا خزانہ ہی میرا محمد بن کے آیا ہے، تے قرآن بھی میں رب دی رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے، اس وجہ تو اللہ کریم نے ول فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اے میں رب دی مہربانی تے پیغمبر تے ہوئی ہے کہ اسا تیرے دل نو اپنی رحمت دا مرکز بنا چھوڑیا گئے کیونکہ اسے واسطے اللہ نے قرآن نوی ڈائریکٹ قلب محمد رسول اللہ تے نازل فرمایا ہے جیڑا پیغمبر بھی دنیا تے آیا ہے ہر پیغمبر دے وجود نو اللہ نے او دی قوم واسطے رحمت دا خزانہ بنا کے گھلیا گئے مگر او جیویں جیویں دنیا چھوڑ کے ویندے گئے انہاں دی رحمت بھی نال ویندی گئی ہے مگر جدہ میرے سونے محمد رسول اللہ دا نمبر آیا ہے اللہ نے وجود پیغمبر نو انجدہ رحمت دا مرکز بنا چھوڑے آگئے کہ میرا سونا محمد پاک یہ دنیا چھوڑ کے تور بھی جائے تاوی قیامت تک میرے محمد دی رحمت نبوت ہر بندے نو سراب کرے دی رہ جاوے کوئی بندہ بھی میری رحمت معروم نہ رہ جاوے اسے وجہ تو اللہ کریم نے والدوے مقام تے فرمایا ہے اتھے فرمایا جاءکم الرسول بالحق دوے مقام تے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے جاءکم برہان من ربکم اتھے فرمایا الرسول دوے مقام تے فرمایا برہان او رب دا خزانہ تے دلیل ہوندیے جیندہ توڑ موجود کوئی نہ ہوئے اللہ فرماندا ہے میری برہان بھی میرا پیغمبر میرا خاص پیغمبر رسول میرا محمد رسول اللہ ایدہ توڑ دنیا تے موجود کوئی نہیں ہے ایدی ایک ادا دے اندر میں اللہ نے رحمت پا چھوڑی ہے اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر ہوں اللہ کریم نے مکہ تو مدینے پیدل ٹروایا ہے جیڑا رب معراج واسطے براق منگوا سکتا ہے جیڑا رب براق معراج والی راتی دے کے تے اپنے پیغمبر نو اتا بلوا سکتا ہے اور رب مکہ تو مدینے واسطے بھی سواریاں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا مگر اللہ پاک نے سونے محمد رسول اللہ نو پیدل چلوایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے جیڑا یسرب دا علاقہ 300 یا 400 میل دا جیڑا خطہ تے قرہ عرض بیماریاں دا مرکز انہاں جگہ دوتے میرا محمد پیر رکھ دا جاوے جتھے جتھے پیر رکھ دا ویسے ایسا بیماریاں مٹا چھوڑی آئے اسے واسطے آتے جتھوں لگدا گیا رنگ لیندہ گیا او میرا محمد پاک دھرتی تے پیر رکھے دھرتی دیا بیماریاں دور کر دیندہ ہے تے جیندے دل تے میرے محمد دی کلام آوے جیندے دل تے میرے محمد دی سیرت آوے جیندے دل تے رحمت نبوت دا رنگ چڑھ گئے اللہ فرماتا جی میں دھرتی تو بیماریاں میں اللہ مٹا دینا جنہاں دے دل چ میرا محمد وسن اللہ ہوئے انہاں دے دل دیاں بیماریاں بھی میں اللہ مٹا چھوڑیں گا صرف پیر رکھے ہے قیامت توڑی اللہ نے اس خطے نو مبارک بنا چھوڑے مدینہ مبارک مدینہ عالیہ کیوں یہ نسبت کیوں پیدا ہوئی ہے کیونکہ وجود محمد الرسول اللہ اچھا پڑھیا کرو کرما لے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام گزرے اللہ بیماریاں ہٹا کے تے اس دھرتی برکتہ نازل فرما دیتی
تے جس دے دل وچ محمد پاک وسن والا ہووے او بندہ ہی کدی اجڑ سکدا ہے؟ بولو تو صحیح، برباد ہو سکدا ہے؟ تے جے برباد ہوندے پے آئے تو معلوم ہوندا دل وچ بہاون دا اسا حق ادا نہیں۔ تیری میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، رب دے قرآن دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کر، خود اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اتھے مبارکہ کے والاسرہ دی مزید اللہ دے قرآن نے وضاحت فرمائیے اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف۔ لفظ اتھے بولے لیلۃ القدر خیرن، تے ادو اللہ کریم اپنے الرسول دا ذکر کر کے آتا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، میرے محمد الرسول اللہ تے ایمان لے آسو خَيْرًا لَكُمْ، تُہاڈے واسطے میں اللہ نے خیر و برکت دا نزول فرماونا ہے، تُہاڈیاں زندگیاں دے اندر بھی برکت، تُہاڈے مال و اولاد دے اندر بھی برکت، تُہاڈی صحت دے اندر تے جوانی دے اندر بھی برکت آنیاں، تہاڈے ایمان دے اندر بھی برکات دا نزول ہونا ہے۔ اپنے آپ نو میرے رسول دے حوالے تو سچ کرو خیر لکم، میں اللہ اپنی رحمت تے برکت دے بھانڈے چاہ کے تواڈے حوالے کر چھوڑنا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے جیڑی رات دے اندر سوڑے محمد الرسول اللہ نو اسا خیر و برکت والا تحفہ قرآن پاک نصیب فرمایا ہے، اس رات رو میں اللہ نے مبارک بنا چھوڑیا ہے۔ والا اللہ نے قرآن دے بارے میں کیا فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، والدوے مقام تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، والدوے مقام تو فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ فرماتا تبارک اسم ربک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے ساریاں برکتاں چاہ کے اساں سوڑے محمد دے دل دو تے نازل چا فرمایا، جیڑی رات نو اسے خزانہ سوڑے محمد دے دل تے نازل فرمایا گیا، اور رات بھی میں اللہ نے مبارک بنا چھوڑی ہے۔ رات تو ایک زمانہ ہے، زمانہ ہے کہ نہیں، لیل و نہار کیا ہے؟ رات تو ایک زمانہ ہے۔ یہ بزرگ منہ کیوں لکائے بیٹھا ہے؟ خیریت ہے؟ جمعے تے آئے بیٹھا اللہ تینوں کچھ نہیں یاد ہے، اتھے ڈھیر بیٹھے لیل دے متعلق قرآن نے فرمایا فی لیلۃ المبارکہ، لیل و نہار تو زمانہ ہے، اللہ جدہ زمانے نو مبارک بنا چھوڑیا ہے۔ جس دل دوتی اللہ نے مبارک قرآن نازل فرمایا ہے،
اس وجود دی اللہ دے ہاں پتہ نہیں کتنی بلندی ہونی آئے مسئلہ ایک سمجھائندہ پہ آؤ جیڑی رات دی کھڑی دے اندر اللہ نے قرآن اتاریا اور رات بھی 1000 مہینے دیا راتوں دی سردار بن گئی او ساریاں راتاں دی سردار بن گئی تے جیڑے دل تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا او دعا جہان دا محمد اللہ سردار بڑا چھوڑیا اے تو ساریاں راتاں دی سردار او سید الانس والجان بن کے آیا بلکہ اللہ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین زمین تے بھی رحمت بن کے آیا ہے تے عرش برین تک میرا محمد رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے کہ مطلب ہے بھاویں یار کی ہو گئی بندے دی زندگی کیوں نہ ہوئے مگر رحمت نبوت دا اندہ اثر ہوندا ہے کہ بندے نو زمین تو اٹھا کے فرش تک پہنچا چھوڑیں دیا ہے آج تا تو زمین تے پیا ہے مگر جنہوں رحمت نبوت دا اثر مل جاونا ہے اس دل قیامت دے رب دے عرش دے سائے تلے اے بندے کھلوتے ہو یعنی فرش تو اٹھا کے رحمت نبوت عرش تک بندے رو لائے جاتی ہے ہو جائے پیغمبر نو اللہ پھر ان کیوں نہ آکھے الرسول بالحق اے میرا ایسا رسول تو انہوں دیتا ہے وہ تا اللہ نے فرمایا نا کنتم خیر امت تو اڈے نال دی خیر و برکت علی امت کسے اور پیغمبر نو نصیب نہیں ملی کیوں اس دی وجہ ہے کہ اس قوم نو الرسول نہیں ملے الرسول بن کے آیا ہے تو میرا محمد معصوم بن کے آیا ہے اور اگر کوئی آدمی کافر وصدو عن سبیل اللہ کفر بھی کرے تو میرے محمد دا مقابلہ ہی کرے وقت ای ہو جائے بد نصیب واسطے مغفرت ہدایت دے میں رب دروازے ہمیشہ واسطے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذی المقام الاسنا وعلى عباده الذین آنوا مرتضى واصطفى واجتبى لهم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم الملک بر الرؤوف الرحیم الحمدللہ الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله أيها الناس اعبدوا الله فروا إلى الله وحدوا الله اعبدوا ربكم ادعوا ربكم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أخبتوا إلى ربكم أنيبوا إلى ربكم أسلموا لله اتقوا الله إن التقوى أمر الكل وحكم الكل وأصل الكل وجمع الكل فإن التقوى رأس العبادات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم انصرنا عليهم ربنا أكرمنا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله